واقعہ کربلا تاریخ اسلام دا بہت ہی بڑا واقعہ ہے جڑا اس وقت تو لے کے اج تک کسے بھی کلمہ پڑھنے والے نو بھولیا نہیں۔ جو شہادتاں ہونیاں سن او تے گئیاں ہو، لیکن بعد دے اندر جڑے ظلم و ستم کیتے گئے وہ بھی بڑے عجیب تر نے۔ انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے جدوں چیزاں سامنے آندیاں نے۔ کتھے مہر نبوت تے کھیڈن والا، کتھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک کندھیاں تے سواری کرن والا، اور کتھے وہ وقت کہ او سینہ جس تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے اس سینے تے لیٹ کے آرام کرن والا حسین، اور پیاس لگے تے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوسن والا حسین، اور کتھے وہ وقت کہ جدوں مدینہ منورہ نو چھڑتے نے پے اور میدان کربلا وچ آ کے ڈیرے لاندے نے پے۔ مقصد کی یہ دنیا نہیں، صدارت نہیں، وزارت نہیں، مال و متاع نہیں، حکومت نہیں، بلکہ مقصد وحید وے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ بس یہ ماٹو ہے، یہ نصب العین ہے، یہ سوچ ہے کہ سارا کچھ قربان ہندہ تے ہو جائے، لیکن نانے دی شریعت دی حداں دا پیرا حسین نے دینا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک وقت جدو پیدا ہوئے تے خوشیاں منائیاں گئیاں، اج وقت کہ پین دی گودی بھی خالی ہو گئی، پرا دے بازو بھی قلم ہو گئے، دیگر بھائی جامِ شہادت نوش کر گئے، پرا حسن دیاں نشانیاں قاسم و جعفر بھی قربان ہو گئے، اپنا پتر 18 سالہ دا علی اکبر وہ بھی قربان ہو گیا، 6 مہینے دا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی جامِ شہادت نوش کر گئے۔ سنبھالیا میرے امام نے اپنے آپ نو بھی نہیں کہ میں آپ بچ جاؤں، نہیں، سارا کنبہ، سارا خاندان، تلک والے، اصحاب و اوان و انصار، ہر شے قربان کر کے تے سید زادے اکو گل کی تھی، مولا جویں تو راضی ہے اویں حسین راضی ہے۔ ذرا کھلے دل بولو نا، کھلے دل بولو، جویں مولا تو راضی اویں حسین راضی ہے۔ مولا جدو ٹریا سا نا، اپنی مرضی تیری مرضی تے وار دیتی سی، اپنی مرضی تیری مرضی تے قربان کر دیتی سی۔ مولا ہن جویں تو راضی ہے اویں حسین راضی ہے۔ بالآخر
خود جام شہادت نوچ کیتا. آپ دا سر انور نیزے دی نوک اتے سارے نالو اچا. اگر میں جملہ آکھاں کہ ساری کائنات تھلے، زمینی کائنات ساری تھلے، میرے آقا حسین دا سر انور سارے نالو اتے. اگر تھوڑی جی توجہ کرو، تھوڑی جی توجہ، یزیدی چاندے کی سن حسین پاک دا سر جھکایا جائے، پر میرے رب دا فیصلہ یہ نہیں سی. میرے رب دا فیصلہ یہ سی کہ جدی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جنہوں گودی پایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جیڑا کرتی لوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لو، جدے کنہ وچ اذان آکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جدا سر میرے علاوہ کتے چکیا نہیں، اے سر نیویاں نہیں اوڑ دینا. حسین نے او کردار میدان کربلا وچ پیش کیتا ہے کہ ساری انسانیت دا سر فخر نال بلند کر چھڑیا ہے، تے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اج میں حسین دا سر بلند کر دینا ہے، چکن نہیں دینا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جنوں اللہ عزت دے ان کو ذلت نہیں دے سکتا، تے جنوں رب ذلیل کرنا چاہے ان کو عزت دے تاج نہیں پہنا سکتا. میرے رب نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت دیتی، تے اج تک آپ دی عزت دی پگڑی دا ترہ رب نے نیوان نہیں ہون دیتا. سر نیزے دی انی ہوتے، نیزے دی نوک ہوتے. وہ ایک شاعر نے بڑی خوب بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس سر کو چاہا تھا جھکانا شام والوں نے، ان کی عقل تو دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. ہائے 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 ہائے. جس سر کو چاہا تھا جھکانا شام والوں نے، ان کی عقل تو دیکھو اسی سر کو اٹھا کے چلے. رب نے سر بلند کروایا تے کروایا انہاں کولوں جڑے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دشمن سن، انہاں کولوں بلند کروایا. سر حسین پاک جدو لے کے میدان کربلا وچوں ابن زیاد دے دربار وچ پہنچایا جا رہا ہے. ابن زیاد دا دربار لگا ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سر انور سامنے رکھیا گیا. او دے ہاتھ اندر چھڑی سی، چھڑی لے کے میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹاں اتے اس طرح مارن لگ پیا، آپ دے دندہ مبارکہ تے مارن لگ پیا. اتھ ایک صحابی حضرت سیدنا بوڑھے صحابی سن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا او لانتیا چھڑی چک، ایک کام نہ کر. میں بڑی وری اپنی اکھاں نالے منظر ویکھے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں بوسا دیندے ہوندے سن. یعنی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹ مبارک اے بوسا گاہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن. میرے کریم سینے لاندے سن، چہرہ نیڑے کر دے سن، قریب کر کے پھر حسین پاک دے ہونٹاں نو چمنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا ایک کم نہ کر. عبید اللہ بن زیاد کوفے دی جامعہ مسجد اندر آیا، کوفے دی جامعہ مسجد اندر آیا، آ کے منبر تے کھڑا ہویا. سب لوگ سامنے نے، پردہ دار خواتین
نموس ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں دیاں ننگیاں پشتاں اتے سوار کیتیاں گئیاں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جکڑیا گیا سامنے نے سارے تے ممبر تے چڑھ کے نقل کفر نباشد علیہ باللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک. انہیں جملہ بولیا, انہیں آکھیا اس اللہ دا شکر ہے جن نے کذاب ابن کذاب حسین بن علی انہوں شکست دیتی ہے تے ایدے مخالفانوں فتح عطا کیتی ہے. انہیں کیا آکھیا؟ حضرت علی پاک نو جھوٹا آکھیا, انہیں امام پاک نو جھوٹا آکھیا. انہیں اتھے ایک نبینا بندہ سی مسجد دے اندر رہندہ ہی مسیتے سی کوفے دی جامعہ مسجد اندر. او دا نا سی عبداللہ بن عفیف ازدی, ازد قبیلے دا سی, نا سی عبداللہ, باپ دا نا سی عفیف, عبداللہ بن عفیف ازدی. او سی نبینا نظر نہیں سی ہوندا کہ ممبر کتھے وے, زین العابدین کتھے نے, عبید اللہ بن زیاد کتھے وے, لوگ کتھے نے. جتھے وہ بیٹھا سی نا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا او عبید اللہ بن زیاد اور زبان بند کر, اپنی بک بک بند کر, جنہاں نو تو جھوٹا نہ پیا او علی المرتضیٰ بھی سچے نے. تسی آہستہ بول کے کدے سے لسان کر دے ہو بے, اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ, اور اچھی بولو اشار سبحان اللہ, بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ. انہیں آکھیا تو جھوٹا, تینوں گورنر بنا کے کلن والا یزید بھی جھوٹا, علی المرتضیٰ بھی سچے, انہاں دا پتر حسن بھی سچا تے حسین بھی سچا. تو کذاب ہے, تیرا یزید کذاب ہے, تیرا عمر بن سعد کذاب ہے, شمر تے خالی یہ سارے کذاب نے, پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرانے والے یہ سچے نے, یہ سچے نے. میرے نبی دا ویر علی بھی سچا ہے تے انہاں دا پتر حسین بھی سچا ہے. فرمایا تو کی بک بک کرنا پیا. عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا فوجیاں نو انہوں قید کر لو, انہوں پکڑ لو. عبداللہ بن عفیف ازدی نبی نے محب اہل بیت انہوں نے پکڑ لیا گیا. قریب سی کہ ادا اجتماع ختم ہوئے اور وہ آرڈر جاری کرے کہ انہوں قتل کر دیتا جائے, لیکن عبداللہ بن عفیف رحمت اللہ علیہ دے قبیلے دے کافی لوگ ہوتے موجود سن. انہوں نے رہائی دلائی, آزاد کروایا, لیکن عبید اللہ بن زیاد جدے دماغ اور دل تے خون چڑھیا سی, انہوں قرار نہ آوے, چین نہ ملے, سکون نہ ملے جنہ چر عبداللہ بن عفیف ازدی نو شہید نہ کروا لے. انہوں قرار نہیں. بالآخر انہیں آرڈر جاری کیتا, پھر پکڑوایا, چوک دے اندر لے آ کے اس نو شہید کروایا. تے کہنے لگا لوگو جیڑا میرے ظلم نو نہیں جان سکیا وہ جان لے, میرا نام عبید اللہ بن زیاد ہے. جیڑا بھی یزید دے خلاف گل کرے گا اس نو زندہ رہن دا عبید اللہ بن زیاد حق نہیں دے گا. میں اتھے ایک جملہ لگا کہن جے سمجھ آئے تے سمجھ لیا جے. حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی رحمت اللہ علیہ دی شہادت نال حوض کوثر دے کنارے تے ایک اور شہید دا اضافہ ہو گیا. ایک اور شہید دا اضافہ ہو گیا. قافلہ چل پیا. ہون کتھے جانا سی؟ یزید تے دربار وچ. بولو کتھے جانا سی؟
یزید دے دربار وچ رستے دے اندر پہاڑ اتے کلا اور ایک جگہ اتے ایسی ہے جتھے ایک گرجا بنے ہے، اتے ایک راہب ہے، عیسائی پادری، انہیں ویکھیا کہ کچھ لوگ نے جنہاں نے اس پہاڑ دے نیچے پڑاؤ کیتا ہے، رکیا قافلہ، وہ نیچے آیا، خیر خیریت پوچھی، یزیدیاں دا دھیان پہ گیا ایک دیوار اتے ایک شعر لکھیا سی عربی وچ، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحسابو۔ یہ دا ترجمہ ہے وے کہ جنہ حسین نو شہید کیتا ہے کیا اجے بھی حسین دے نانا جان دی شفاعت دی قیامت آدن امید رکھ دے نے؟ اے شعر لکھیا سی، اور راہب نو پوچھن لگے، پادری نو، یزیدی پوچھن لگے قافلے والے، یہ شعر کدوں دا لکھیا ہے؟ انہاں نے کہا کدوں دا مینوں نہیں پتا، بس اندازہ ہے میرا کہ تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت تو 500 سال پہلا دا لکھیا ہے تھے، 500 سال پہلے دا اے شعر ایتھے لکھیا ہے۔ انہیں کہا انہا میں نو پتا ہے، یہ لکھیا کنے میں ایک کوئی خبر نہیں، کنے لکھوایا ہے ایک کوئی پتا نہیں، لیکن لکھیا اودوں دائے جدو تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت مبارکہ ہوئی ہے، اس تو 500 سال پہلے دا ایتھے شعر لکھیا ہے، لوہے دا قلم نمودار ہویا، اس نے شعر لکھیا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحساب۔ انہیں آکھیا اے کنہ دے سر لئی جاندے ہو؟ انہیں دسیا اے حسین دا سارے، انہیں آکھیا انہاں دی اماں دا نا کی ہے؟ انہیں آکھیا انہاں دی اماں دا نا ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں آکھیا او بدبختو، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نالے ظلم کیتا جائے؟ وہ عیسائی پادری کہنے لگا وہ کسے نبی دے امتی نے انہاں دی آل نہ اس طرح کیتا ہے جویں تسی کر دے ہو پے، جو تساں کرتوت کوڑے نے، جو کم تساں کیتا ہے، جو عمل تساں کیتا ہے، تو انہوں غیرت نہیں آئی ایک کم کرن لگیا؟ انہاں آکھیا اپنا کم کر، سانو اپنا کرن دے۔ اے راہب بڑا نہ سیانا سی، انہیں آکھیا پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایڈا سونا حسین حسین، ہائے 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 ہائے، جملے وال توجہ نہیں کی تھی تساں، ایڈا سونا ایڈا حسین حسین، ایڈا سونا حسین، پھر پتہ نہیں زیارت ملے یا نہ ملے۔ انہیں آکھیا میرے کو 10,000 درم لے لیو تے اثر حسین آج دی رات منوں دے دیو، آج دی رات مینوں دے دیو۔ 2 تھیلیاں 5,000 درم دیاں، انہیں نوکر نوں دے کے کلیاں، سرے حسین پاک نوں لیا تے اپنے کمرے چلا گیا، گرجے وچ سامنے رکھیا، مشک و امبر تے کستوری نال گرد و غبار تے خون مبارک صاف کیتا، سامنے رکھ کے نہ پھر دیدار کردا رہیا۔ اچانک انہیں ویکھیا کہ حسین پاک دے سرے انور وچوں نور دیاں شعاواں نکلن لگ پئیاں، نور دیاں ہائے 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 شعاواں نکلن لگ پئیاں۔ آکھن لگا اے شہید ہون تو بعد بھی ایدہ مطلب حسین سچے تے ایدہ نانا بھی سچے، نانا بھی سچے۔ فوری طور تے دے دل دے اندر خیال آیا
جدا بیٹا جدا نواسا جدا دوترا نشان والا ہے تھڑ کتے وے سار کتے وے نورن علا نور انیا شانہ والا انیا کرامتا والا انہیں محمد و محاسن والا انیا عظمتا والا انہیں مقام و مرتبے والا ایدی دلیلے وے ایدے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے اسلام دا پھریرا لہرایا ہے جنہاں نے کلمہ پڑھن دیا توفیقہ لوکانو عطا کی دیا نے جنہاں نے کلمہ پڑھایا ہے جنہاں دی اگوائیاں اللہ دی زمین تے درخت بھی دین دینے پہ جانور بھی دین دینے پہ شجر و حجر دین دینے پہ نباتات جماعتات حیوانات دینا دیا نشانیاں دست دینے پہ مسلمان بھائیو وہ کہنے لگا پھر میں پچھے کیوں رہا فوری طور تے انہیں کلمہ طیبہ پڑھے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن گیا آئے آئے آہا اللہ اکبر باواز بلند بولو سبحان اللہ بولیے نا سبحان اللہ واہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توڑی عظمتوں نثار جائیے شہادت و بعد بھی انیا شانہ بولو تو صحیح شہادت و بعد بھی انیا شانہ حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ میں تنیا کیا اندنے کلمے نال میں ناتی تو تی اتے کلمے نال وے آئی تے کلمے میرا پڑے یا جنازہ تے کلمے سہائی تے کلمے نال میں بہش دی جانا تے کلمہ کرے صفائی صاحب آپ بلائی آنکھوں نہ اللہ اکبر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے دے مطابق 9 مسلم کلمہ پڑھ کے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر آن والا
سرے حسین پاک نو لے کے چلا گیا. لو میں وعدہ پورا کر دیتا ہے 10,000 میں درہم تو آنو پیج دیتے نے. انہاں کیا جی بالکل ٹھیک ہے. دل دی اندر انہاں دے یزیدیاں دے خیال آندہ ہے پیا ساڑھا کی وگڑے آئے. ایک رات سرے حسین انہاں نو دیتا ہے 10,000 درہم لب گیا ہے. موجاں لگ گئیاں نے ساڑھا فائدہ ہو گیا ہے. اگلی منزل تے چلے گئے. جس ویلے سرہائے شہداء لے کے جاندے نے پہ آقا حسین پاک دا سرے انور نیزے دی انی تے ٹنگیا ہویا ہے, نیزے دی نوک تے رکھیا ہویا ہے. جس ویلے لے کے جاندے نے پہ اگلی جگہ تے جا کے پڑاؤ کر دینے پہ ساریاں دے دل اندر خیال آیا ان پیسے وانڈ لئیے جنہیں جنہیں درہم آؤندے نے انہاں حساب اپنا کلیر کر لئیے. جس ویلے پوریاں اوتھے کھولیاں سن اوتھے اندر درہم موجود سن انہیں ایتھے کھول دینے پہ ان درہم نہیں رہ گئے بلکہ ایتھے کیے سارے درہم میرے اللہ نے ٹھیکریاں بنا دیتیاں نے. سارے درہم ٹھیکریاں بن گئے, سارے درہم ٹھیکریاں بن گئے. درہم جیڑا ایک سکہ اس دور دے مطابق جمیں آج روپے دا سکہ یا 5 روپے دا سکہ یا 2 روپے دا سکہ یہ دے 2 رخ ہوندے نے. اس طرح ٹھیکری گول ہوئے او دے بھی 2 رخ ہوندے نے. اللہ دی قدرت ہے جدوں نہ کھول کے ویکھے آئے وہ ٹھیکریاں نے پھر انہاں نے غور دے نال اس طریقے نال کر کے ویکھے آئے دوہاں پاسے اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے. دوہاں پاسے اللہ دا قرآن لکھیا ہویا ہے. ایک پاسے لکھیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ نو غافل نہ جانے آجے, اللہ نو غافل نہ جانے آجے. او کم جڑے ظالم کر دینے پہ اللہ انہاں ظالمانو بھی جاندہ ہے, انہاں دیا کمانو بھی جاندہ ہے. ایک پاسے اے آیت کریمہ تجھے پاسے لکھیا ہویا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم اس گل نو جان لین گے ایک کیڑی کروٹ پلٹا کھاندے نے. اس ظالمانو پتہ لگ جائے گا جس ویلے انہاں دی ظلم دیاں داستاناں کھل کھل کے انہاں دے سامنے آن گیاں. جس ویلے انہاں نے ویکھیا انہاں آکھیا اے کی بنیا ہے. دل اندر خیال آیا جی اس راہب نے کلمہ پڑھیا ہے اے بھی حسین پاک دی کرامت ہے. جے اے درہم ٹھیکریاں بن گئے نے اے بھی حسین لجپال دی کرامت رضی اللہ تعالی عنہ. لو جی ہون اتھوں پھر قافلہ اگلی منزل تے پہنچیا. ایک قافلہ جا کتے رہا ہے دمشق یزید کو. عبید اللہ بن زیاد نے یزید والے بھیجیا ہے. قافلہ منزلہ مختلف تے پڑاؤ کردہ کردہ پہنچ دے پیا. اتھے بھی ایک پہاڑ سی, پہاڑ اتے ایک گرجا سی. ایک گرجا اتھے راہب تے دوسری جگہ تے ایک یہودی سی او دا نام سی یحییٰ. کی نام سی بولو؟ یحییٰ نامی یہودی سی. او یحییٰ دا تیان نیچے آیا انہیں آکھیا کچھ سر نے لے کے کو قافلے والے جا رہے نے پڑاؤ کیتا نے. اس سر ویکھ کے لگدا تے انجے کوئی چنگے ہی لوگ نے کیونکہ چہرے بڑے نورانی نے. بولو تے صحیح, چہرے بڑے نورانی نے. لگدا ہے کوئی چنگے لوگ نے بھاگاں والے. او نیچے آیا تلوار او دے کول سی او تھلے آ کے کہن لگا او یہ کی کم کیتا جے, کون نے تے کتھے جا رہے ہو؟ انہاں آکھیا اے چھڑ دے گل اے ساڈا مسئلہ اسی کتھے جا رہے ہیں. انہاں آکھیا نہیں مینوں دسو نا میرے علاقے جو لنگ دے ہو پہ میرا گھر اتے وے میں یہودی ہاں یحییٰ میرا نام ہے تے تسی دسو اے کون نے؟ انہاں آکھیا اے جڑا سارے نا مین اے وے اے دا نام ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں آکھیا انہاں دی اماں جی دا کی نام ہے؟ انہاں آکھیا انہاں دی والدہ ماجدہ دا نام ہے فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تلوار کر لی نیام چو باہر انہیں آکھیا ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نہ ظلم وہ سارا تساں کیتا ہے انہوں نے آکھیا جی اساں کیتا ہے انہوں نے آکھیا بھی اے جڑا نوجوان جنہوں بیڑیاں پائیاں ہے کون ہے انہوں نے آکھیا جی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا ہے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یحییٰ یہودی نے 1000 درم ہدیہ پیش کیتا امام پاک نے تے نال کچھ سوٹ پیش کیتے کہنے لگا جی یہ ہدیہ میرے علوں تسی مسافر ہو تے چنگیاں دی اولاد ہو ہائے 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 کون ہو تسی بولو چنگیاں دی اولاد ہو تے اے میری طرفوں ہدیہ تحفہ گفٹ ہے اے قبول کر لو تے ہدیہ قبول کرنا چونکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واسطے انہوں نے قبول کر لیا وہ جدو ہدیہ قبول کیتا نا تے او یزیدی کہن لگے او یحییٰ اے تو کیوں کرنا پیا اس طرح انہوں نے آکھیا جے میں سوال کرا کہ تساں انج کیوں کیتا ایدہ کو جواب ہے تواڈے کول تے جے تواڈے کو جواب نہیں تے میں جواب کیوں دیاں یحییٰ کہن لگا اے تسی بھی لو پیسے تے منو ذرا نہ توجہ نال سرے حسین پاک نو ویکھن دیو اے پیسے لو او خولی شمر او جنہیں بھی کیس بن اشس او سارے انہوں نے پیسے ونڈے تے انہاں کیا بھی لو جیویں جناب تواڈی صلاح ہے یحییٰ اس طرح کر کے نا میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ ویکھن لگ پیا اچھا اچانک انہیں ویکھیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نا ہونٹ مبارک ہلنا شروع ہو گئے تسی بھی ہلاؤ نا ذرا ہونٹ سبحان اللہ آکھو ہونٹ مبارک ہلنا شروع ہو گئے یحییٰ آندا ہے تاڑک کوئی نہیں نال صرف سیرے ہونٹ ہلدے نے پے تے چلو میں کان لا کے سنا پہ کی آندے نے پے ہن انہاں چونکہ پیسے دیتے سن انہاں تے پھر ٹیں ٹیں کرنی کوئی نہیں سی چپ کر کے پیچھے ہو کے بیٹھے بھی جو تیری صلاح کر لے بھائی وہ اگے ہو کے نا کان لا کے یحییٰ یہودی اس طرح کر کے سنن لگ پیا تے پھر حسین پاک دے ہونٹ کی پڑھ دے سن پہ کی پڑھ دے سن پہ آئے ہائے ہائے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہونٹان دے نال انہیں جس ویلے یحییٰ نے کان لائے تے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے سن پہ اچھی بولو اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے سن پہ اور کی پڑھ دے سن پہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اے قرآن پاک دی تلاوت کر دینے پہ یحییٰ دے دل اندر خیال آیا وہ سار کتے وے تھڑ کتے وے یہ آپس دے اندر جوڑ کوئی نہیں رابطہ کوئی نہیں کنیکشن کوئی نہیں سر سے تھڑ کوئی نہیں نال پھر بھی سر بول دائے پیا ہون تلاوت کر دینے پہ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں وہ دے دل اندر خیال آیا شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے اللہ دا قرآن آندہ ہے اساں سنیا شہید زندہ ہے آج حسین پاک دے سرے انور وچوں آواز ہوندی ہے پئی اج اونٹ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے نظر آ رہے نے یحییٰ گواہی دین لگ پیا اے سرے حسین وچوں آواز سنن والیو جویں میں سنی ہے اوویں تسی بھی سن لو تانوں پتہ لگ جائے گا اللہ دا قرآن بھی سچا ہے جدے تے قرآن نازل ہویا ہے وہ نبی بھی سچا ہے تے جڑا قرآن دی اس حالت وچ بھی تلاوت کردا ہے پیا اے شہید اعظم حسین بھی سچا رضی اللہ تعالیٰ انہیں آکھیا چھڑو یہودیت نو کی کرنا یہودی رہ کے انہیں یہودیت تو توبہ کر لئی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامت جگہ جگہ کرامت جتھے پڑھاؤ کیتا اوتھے ہی کرامت کلمہ پڑھیا یحییٰ نے
اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. جس ویلے کلمہ پڑھ لے آئے انہیں تلوار نے آم چو بار کٹ کے مقابلہ شروع کیتا. انہیں آکھیا بڑا ظلم کیتا جے, میرے نبی اگے آندہ سی تساں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال بڑا ظلم کیتا ہے. انہوں دیاں گلاں بدل گئیاں, کلمے دے نال او دی یاری لگ گئی, تعلق بن گیا. کہن لگا وہ تساں میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال, انہاں دی نسل دے نال, انہاں دی اولاد دے نال, انہاں دی عطرت دے نال, انہاں دے حسین دے نال, انہاں دیاں شہزادیاں دے نال, انہاں دے پانجیاں دے نال, انہاں دے اصحاب و اوان و انصار دے نال تساں بڑا ظلم کیتا ہے, تانوں میں چھڈنا نہیں. تلوار لے کے ادھروں مقابلہ شروع ہو گیا ہے. انہاں یزیدیاں دے 5 بڑے ٹشکرے جس ویلے نے واسطے جہنم کیتے, یحییٰ نامی نو مسلم نے انہاں نو واسطے جہنم کیتا. بالآخر لڑدیاں آپ بھی آقا حسین دے سامنے جام شہادت نوش کر گئے نے. حوض کوثر دے ساحل اتے ایک اور شہید چلا گیا. قافلہ پھر چلے آئے, اگلی جگہ پھر ایک پہاڑ دے کول پڑاؤ کیتا. اتے ایک قلعہ ہے, قلعے دا نام معمورہ, میم عین میم واو رے آخر تے گول تے معمورہ قلعے دا نام. ایتھے A to Z الف تو لے کے یہ تک سارے رہن والے یہودی نے, سارے یہودی نے ایتھے کپڑا تیار کیتا جاندا ہے جڑا عراق وال جاندا ہے وکن واسطے, ملک شام وال جاندا ہے, مصر وال جاندا ہے, ایران وال جاندا ہے, مختلف ملکاں دے اندر ایتھوں دا بنیا کپڑا وکدا ہے. کپڑا بڑا معروف و مشہور کپڑا ہے. اے دا قلعے دا کوتوال, او دا نام ہے عزیز بن ہارون. اے سون کے گل نہیں سنی جانی. کی نام ہے دا؟ عزیز بن ہارون. انہیں نام یاد رکھے آجے, قلعے دا کوتوال عزیز بن ہارون. تے جڑیاں خواتین نے جنہاں نو سواریاں دیا ننگیاں پشتان دے بٹھایا گیا ہے, انہاں دے اندر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدہ ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بی بی شیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے بی بی شیرین کون ہے؟ جدوں امام حسین پاک دے نال حضرت سیدہ شہربانو دا نکاح ہویا, 100 لونڈی خدمت گزار نوکر چاکر آپ دے نال سن. انہاں دے اندر ایک شیری بھی سی, توجہ جی, انہاں دے اندر ایک بی بی شیری بھی سی. جدوں نکاح ہو گیا, واہ بھاگاں والی شہربانو تہاڈی عظمت و نثار, جنہاں دا نکاح کسے عام ہستی دے نال نہیں ہویا, جنتی جواناں دے سردار دے نال ہویا. اللہ ساریاں دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے کرے,
سب دیاں تیاں دے مقدر اچھے کرے، اچھے گھرانے نصیب ہو جان، اچھے رشتے نصیب ہو جان، نیک رشتے اللہ عطا فرمائے۔ جڑے ماں پہ جوان بیٹیاں دے رشتیاں تو پریشان نے، اللہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چادر تطہیر دے واسطے انہاں واسطے آسانیاں عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیو ہویا کیے اس شیریں بیان دیندیاں نے، آندیاں نے جدوں سیدہ شہر بانو تو آڈا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا سی، اس ویلے ایسے خوشی دے اندر کہ میرا نکاح امام حسین لجپال نال ہویا ہے، ایسے خوشی دے اندر شکرانے دے طور تے تساں خوش ہو کے 50 اپنے نوکر چاکر تے لونڈیاں اسے ویلے ہی آزاد کر دیتیاں۔ جاؤ تسی آزاد ہو۔ اینا چاہ چڑیا بی بی شہر بانو نو۔ اگلی گل سنو، تے بی بی شہر بانو دی گودی اندر پتر کون آیا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدوں اینا دی ولادت ہوئی ہے تے 40 نوکر چاکر تے نکرانیاں انہاں دی ولادت دی خوشی وچ چاہ وچ حضرت بی بی شہر بانو آزاد کر دیتے۔ 100 وچوں کنے آزاد ہو گئے؟ 90 رہ کنے گئے؟ 10۔ تے انہاں ساریاں وچوں بی بی شیریں بڑی سیانی سی، ایک کم کر دی سی۔ امام حسین پاک آندے سن اس ساریاں نالو اچھا کم کر دیئے۔ امام پاک دے منہوں جدوں بی بی شیریں دی تعریف نکلی ہے، حضرت سیدہ شہر بانو ہاتھ جوڑ لینے کہن لگیاں، اے میرے سر دے تاج، میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دی تعریف تساں کی تھی ہے، انہیں نکرانی میری نہیں میں توانو دیتی، اے ان میری نہیں میں توانو دیتی ہے۔ آقا حسین لجپال دے حصے آئی، انہاں دے والائی منصوب ہو گئی۔ میرے آقا حسین بڑے سخی سن، آپ نے انہوں فوری طور تے فرمایا، اے بی بی شیری میرے والو تینو عام اجازت ہے، رہنا چاہیں تے رہ لے، جانا چاہیں تے چلی جا، حسین دی طرفوں تو آزاد۔ رہنا ہی تے رو، جانا ہی تے جا، میرے والوں آزاد ہیں۔ ہاتھ جوڑ لے پیریں ڈگ پئی کہن لگی، تواڈا در چھڑ کے میں کتے جاواں تے ماری جاواں۔ آئے 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 آئے، تواڈا در چھڑ کے میں کتے جاواں تے پھر میں ماری جاواں، مینوں زندگی دا فائدہ کی ہے؟ میری زندگی او نہ چیریے جنہ چر تواڈے لڑ لگی ہوئیاں۔ بی بی شیریں وی انہاں قیدیاں وچ موجود ہے تے ایسے کلے دے نیچے پہاڑ دے کول جتھے قافلہ ٹھہرے آئے، ان بی بی شیریں چونکہ آزاد سی، حضرت سیدہ شہر بانو دی بارگاہ حاضر ہوئی ہے۔ آندیاں نے حضور اگر حکم ہوئے میرے کل تھوڑا جا زیور ہے، میں ویچاں اکلے وچ جا کے تے تواڈے واسطے کچھ کپڑے خرید لے آواں۔ فرمایا نہیں بی بی شیریں تو آزاد ہے، جویں تیری مرضی ہے، جتھے جانا ہی تیری مرضی ہے، جو کرنا ہی تیری مرضی ہے، تو ہن آزاد ہے۔ وہ چپ کر کے اٹھ کے چلی گئی، پہاڑ چڑھی، او کلے دا دروازہ او دے کول پہنچ گئی۔ او عزیز بن ہارون جڑا کوتوال سی، او ستا سی، خواب پیا ویندائے۔ میری خواب اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے۔
میری خواب اندر جناب سیدنا ہارون علیہ السلام تشریف لے آئے نے، اے دوویں پائی میری خواب اندر آئے نے، اے دوویں نبی میری خواب اندر آئے نے، تے فرمان لگے اے عزیز بن ہارون تو آرام کرنا ہے پیا، اس گلے دے نیچے ایک قافلہ آیا ہے، انہاں قافلے والیاں کو سر حسین موجود۔ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان دے ساروں نہ کل موجود نے، جا جلدی جا اٹھ کے جا، وہ کہنے لگا حضور نشانی کیے، فرمایا نشانی وے اٹھ کے جا تے دروازہ کھول، حسین دی نکرانی بی بی شیری تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بی بی شیری کھلوتی گیٹ تے تیرا انتظار کر رہی ہے، دروازہ کھولیا، عزیز بن ہارون نے اندر لے گیا، بٹھایا، عزت کی تھی، تکریم کی تھی، تحفے تحائف دیتے، وہ بھی بی بی شیری بھی آ گئی، آپ بھی تحفے لے کے نال آیا، پہاڑ تو تھلے 1000 درم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ پیش کردہ ہے بیا، تے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دعا نے پیغام دیتا ہے، اے عزیز بن ہارون جدوں سرے حسین دے کول جانا ہی ساڈا دعا دا سلام پیش کرنا۔ کھلے دل بولیا کرو، کھلے دل بابا سے بلند بولو سبحان، کی کرنا ہی سلام پیش کرنا ہی۔ عزیز بن ہارون پوچھن لگا قافلے والیانو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر کتھے وے، انہاں نشاندہی کی تھی، سر حسین پاک آئے، اگے ودے آئے، کول جا کے کہنے لگا اے حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمہاں نبیان دا توانو سلام ہے۔ ایک جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، ایک حضرت ہارون علیہ السلام نے، سر حسین پاک وچوں آواز ہوندی ہے پئی اے عزیز بن ہارون ساڈا بھی سلام ہوئے، حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون علیہ السلام نو میری طرفوں بھی سلام۔ عزیز بن ہارون پتہ لگ گیا ہے میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ویلے بھی بول کے اپنی کرامت دا اظہار کر کے دس دیتا ہے، ایک کائنات والیو اللہ دا قرآن سچا جے، میں حسین شہید بھی جے تے زندہ بھی جے۔ قرآن آندہ ہے شہید زندہ ہے، فرمایا میرے وال ویکھ لو میں شہید بھی ہاں تے زندہ بھی ہاں۔ زندہ بولو، زندہ بولو، زندہ بولو، میں شہید بھی ہاں تے میں شہید بھی ہاں تے میں زندہ بھی ہاں۔ عزیز بن ہارون فوری طور تے کلمہ پڑھے آئے، کلا نہیں آیا، کچھ ساتھی نال آئے نے، انہاں جدوں سلام دا رپیٹ سنے میری طرفوں بھی سلام ہوئے، انہاں نے فوری کلمہ پڑھیا، انہاں کیا جنہاں دے دوترے دی کیفیت وے، انہاں دے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا شان کی ہوئے۔ باقی انشاءاللہ اے جتھو چھڑیا ہے نا ایک جمعہ اس تے اور لانا، اے جتھو چھڑیا ہے اس تو اگلے جمعہ انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ۔